اوورسیز پاکستانی زیادہ سیاسی دھوکہ کیوں کھاتے ہیں؟ دنیا بھر میں آباد تقریباً 1 کروڑ پاکستانی تارکین وطن کی اکثریت عمران خان اور تحریک انصاف کی حامی اور سپورٹر کیوں ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو برطانیہ کے اوورسیز پاکستانیوں سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب بہت سادہ ہے، یعنی جو بھی سیاسی رہنما پاکستان میں کرپشن کے خاتمے اور انصاف کی بالادستی کا نعرہ لگائے گا، عوام الناس اور خاص طور پر بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانی اس کی غیر مشروط حمایت کریں گے اور اسے نجات دہندہ سمجھنے لگیں گے۔ تارکین وطن میں عمران خان کی مقبولیت اور حمایت کی وجہ بھی یہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمران خان کے اپنے دور حکومت میں نہ تو کرپشن میں کمی آئی اور نہ ہی انصاف کی بالادستی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا، مگر اس کے باوجود اوورسیز پاکستانی آج بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے مددگار اور علمبردار ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب کسی حکمران کو اس کی جمہوری مدت پوری کرنے سے پہلے اقتدار سے محروم کر دیا جاتا ہے تو وہ سیاسی مظلوم قرار پاتا اور اس کی عوامی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اسے یہ نہیں پوچھتا کہ وہ لیڈر جتنی مدت اقتدار میں رہا ہے، اس دوران اس نے انصاف کی حکمرانی اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کیا عملی اقدامات کیے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار سے محروم کرنے والے جلد بازی پر مجبور ہو گئے تھے۔ اگر وہ عمران خان کو مزید 1.5 سال تک حکومت کرنے دیتے تو عمران خان اپنے سرپرستوں کے مشوروں کی روشنی میں انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کرتے، یعنی ان کی بھی جان پر بنی ہوئی تھی، اسی لیے انہیں تحریک عدم اعتماد کا سہارا لینا پڑا۔ یہ ان کی مجبوری تھی۔ اگر وہ عمران خان کو ان کے اقتدار کی مدت پوری کرنے دینے کی پوزیشن میں ہوتے تو عوام خود ہی اس حکومت کا نہ جانے کیا حشر کرتی، لیکن تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں عمران خان سیاسی شہید بن گئے اور بازی بالکل ہی پلٹ گئی۔ اس میں عمران خان کے سوشل میڈیا بریگیڈ کا کردار بھی نہایت اہم تھا اور آج تک اہم ہی چلا آ رہا ہے۔ کی بورڈ ویریئرز کے ذریعے عمران خان نے سادہ لوگ عوام کے سامنے دن کو رات اور رات کو دن ثابت کر رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سیاسی، سماجی، اقتصادی، عدالتی، مذہبی، تعلیمی، تجارتی اور اخلاقی زوال جس نہج پر پہنچ چکا ہے اور ہر شعبہ کرپشن کی لپیٹ میں آ چکا ہے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے محض لفظی دعووں اور انتخابی وعدوں سے کام نہیں چل سکتا۔ پورے برطانیہ میں آباد اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کے بارے میں بہت جذباتی ہیں۔ قرض اتارو ملک سواروں سے ثاقب نثار کی بھاشا ڈیم اپیل تک ہر موقع پر برٹش پاکستانیوں نے عطیات دینے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سادہ لوگ پاکستانی اپنے سیاستدانوں کے جھوٹ کو بھی سچ مان کر ہر وقت ان کی مدد پر آمادہ رہتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں تاحال وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کرپشن اور مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں، جبکہ بہت سے دور اندیش سیاسی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو آئندہ 50 سالوں کے لیے بھی حکومت دے دی جائے تو ان کی ترجیحات، حکمت عملی، اہلیت اور ذاتی کردار ایسا نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال ملک بنا سکیں۔ جس شیخ رشید کو وہ اپنی حکومت میں چپڑاسی نہ رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، اسے انہوں نے اقتدار میں آ کر وزیر داخلہ بنا دیا، اور جس عثمان بزدار کو انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا، اس کی کارکردگی اور اہلیت کے بارے میں مزید کچھ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب انہوں نے خیبر پختونخوا کو گنڈا پور کی شکل میں جو تحفہ دیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ یادگار ثابت ہوگا۔ تحریک انصاف کی 3.5 سال کی حکومت میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے حالات اس کے گواہ ہیں۔ اس دوران پنجاب میں نہ تو کرپشن کا خاتمہ ہوا اور نہ ہی انصاف کی بالادستی قائم ہوئی۔ یہی حال صوبہ خیبر پختونخوا کا ہے، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت مسلسل قائم ہے، مگر اس صوبے کی عوام کا حال پاکستان کے دیگر صوبوں کی عوام سے بدتر ہے۔ بہت سی نجی محفلوں میں کئی احباب مجھ سے پاکستان کی سیاسی حالات اور عمران خان کے بارے میں استفسار کرتے ہیں تو میں کسی بھی طرح کے تبصرے سے گریز کرتا ہوں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی اکثریت غیر ضروری طور پر پاکستان کے سیاسی حالات کے اتار چڑھاؤ میں دلچسپی رکھتی ہے۔ میں ان تارکین وطن سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات سے ہر لمحہ باخبر رہنے کے بجائے برطانیہ کے سیاسی اور سماجی حالات میں دلچسپی لیں، کیونکہ آپ کے بچوں کا مستقبل اس ملک سے وابستہ ہے۔ اگر کسی اوورسیز پاکستانی کو واقعی وطن عزیز میں کوئی تبدیلی یا انقلاب لانے کا شوق ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پاکستان جا کر یہ شوق پورا کرے۔ سات سمندر پار بیٹھ کر پاکستان کے حالات پر تبصرہ آرائی یا محض تنقید کرنے سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ بہت سے تارکین وطن اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ عمران خان ایک انقلابی لیڈر ہیں۔ جن لیڈرز کی منزل صرف اقتدار اور اختیار کا حصول ہو وہ کبھی انقلاب نہیں لا سکتے۔ انقلابی لیڈرز کی زندگی مفادات اور منافقت سے پاک ہوتی ہے۔ وہ تھوک کر چاٹنے اور یو ٹرن لینے کے عادی نہیں ہوتے۔ وہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی طرح اصول پسند اور سرکاری وسائل کے نگہبان ہوتے ہیں۔ آج پاکستان میں جتنے سیاستدان یا سیاسی لیڈر دستیاب ہیں وہ سب کے سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ سب اقتدار اور پروٹوکول کے بھوکے اور مال بنانے کے خبط میں مبتلا ہیں۔ اگر کسی کو محض عوام کی فلاح و بہبود مقصود ہو تو وہ عبدالستار ایدھی کی طرح اپنی تمام زندگی دکھی انسانیت کے لیے وقف کر سکتا ہے۔ پاکستان سمیت تیسری دنیا کے سیاستدانوں کی اکثریت عوام کو ان کی خوشحالی اور ترقی کے سبز باغ دکھا کر اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کرتی ہے۔
اسی لیے عوام اور ملک کی معاشی حالت ابتر اور حکمرانوں کی اقتصادی پوزیشن مستحکم ہوتی چلی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح اسلامی جمہوریہ پاکستان ہر معاملے میں زوال پذیر اور اس کے حکمران طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، اس پر تارکین وطن بہت تشویش میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس تشویش کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے دل میں اپنے وطن اور اپنی دھرتی سے محبت کا جذبہ موجود ہے۔ اسی لیے جو بھی سیاستدان اپنے ملک کی حالت سنوارنے کا دعویٰ کرتا ہے تو سات سمندر پار آباد پاکستانی اس کی حمایت کرنے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب پرویز مشرف نے اقتدار میں آ کر سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا تو لاکھوں اوورسیز پاکستانی ان کی حمایت کرنے لگے تھے، مگر افسوس کہ انہوں نے اپنے 8 سال کے دور اقتدار میں ایسی پالیسیاں اختیار کی جن کی وجہ سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوا اور کرپٹ سیاستدان پھر سے پاکستان پر مسلط ہو گئے۔ پرویز مشرف مطلق العنان حکمران تھے، نہ وہ کسی کو جواب دیتے اور نہ ہی انہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی خاطر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت تھی، مگر افسوس کہ وہ تمام تر اختیارات کے باوجود پاکستان میں کالا باغ ڈیم تک نہیں بنوا سکے۔ اپنے اقتدار کو طول دینے کی حسرت انہیں بھی لے ڈوبی اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ محض سیاسی نعرہ ہی ثابت ہوا اور پرویز مشرف بہت بے توقیر ہو کر اقتدار سے محروم ہو گئے۔ صدر ایوب خان سے لے کر شہباز شریف تک پاکستان کے تمام صدور اور وزرائے اعظم لندن آتے رہے اور برطانیہ میں آباد پاکستانی کمیونٹی سے ان کی ملاقاتیں اور تبادلہ خیال بھی ہوتا رہا، لیکن آج تک کسی حکمران نے اوورسیز پاکستانیوں کی کسی تجویز کو سنجیدگی سے نہیں سنا۔ حالانکہ تارکین وطن کی طرف سے بھیجے جانے والے زر مبادلہ سے ہی وطن عزیز کی معاشی حالت کو سہارا ملتا ہے۔ لندن پاکستان کے سیاستدانوں اور حکمرانوں کا پسندیدہ شہر ہے۔ بے نظیر بھٹو اور الطاف حسین سے لے کر اسحاق ڈار اور نواز شریف نے جلا وطنی کے دوران رہائش کے لیے لندن کا انتخاب کیا۔ لندن میں ہمارے یہ رہنما کسی پروٹوکول اور اختیار کے بنا رہتے ہیں، برطانوی جمہوریت نظام عدل اور آزاد میڈیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، برٹش پارلیمنٹ کے غریب سیاستدانوں کو عوام کی خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، برطانوی دارالحکومت میں 24 گھنٹے پبلک ٹرانسپورٹ کی دستیابی اور دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں سیاحوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیتے ہیں، برطانیہ کے ٹیکس سسٹم اور ویلفیئر اسٹیٹ کے امور کا تجزیہ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود برطانیہ کے نظام سیاست اور نظام عدل کی کسی ایک خوبی کو بھی اپنے ملک میں رائج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ معلوم نہیں یہ نیتوں کا فطور ہے یا نظام کی خرابی کا نتیجہ ہے کہ برطانیہ میں رائج جمہوریت اس ملک کی عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بنتی ہے، جبکہ یہی جمہوریت جب پاکستان میں آزمائی جاتی ہے تو عوام بدحالی اور پسماندگی کے عذاب کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح برطانیہ میں جو عدالتی نظام ہر ایک کو فوری اور آسان انصاف فراہم کرتا ہے، ویسے ہی عدالتی نظام پاکستان میں طاقتور اور بااختیار لوگوں کے لیے مکڑی کا جالا اور غریب اور بے بس لوگوں کے لیے فولادی تالا بن جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک محض اپنے نام کی وجہ سے اسلامی یا جمہوری نہیں بن سکتا، اس کے لیے قانون اور انصاف کی بالادستی کو یقینی بنانا پڑتا ہے۔ عمران خان ہوں یا شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو ہوں یا مولانا فضل الرحمان، مریم نواز ہوں یا علی امین گنڈاپور ہوں، جماعت اسلامی ہو یا MQM ہو، اب کوئی بھی سیاسی لیڈر یا سیاسی جماعت عوام کو زیادہ دیر فریب نہیں دے سکتی۔ ٹیکنالوجی اور غیر جانبدار سوشل میڈیا کی وجہ سے سیاستدانوں کے لیے اپنی عوام اور ووٹرز کو سبز باغ دکھانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کس قدر دکھ بھری حقیقت ہے کہ پاکستان کے بے بس اور لاچار عوام کی خیر خواہی کا دم بھرنے والے سیاستدانوں نے لندن میں اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں بنا لی ہیں، اور پاکستانی نوجوان کی اکثریت بھی ہر قیمت پر ہجرت کر کے ترقی یافتہ ملکوں میں آباد ہونا چاہتی ہے۔ اگر پاکستان کے سیاستدان اور ووٹرز ہی ملک چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پھر وطن عزیز میں جمہوریت کا کیا بنے گا؟ اسی لیے تو عمران خان اور تحریک انصاف تارکین وطن کو پاکستان کے عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کا حق دینے کے حامی ہیں، کیونکہ وہ بیچارے ملک کی حالات کی درست تصویر نہیں دیکھ پاتے۔ وہ پاکستان میں موجود پاکستانیوں کے مقابلے میں اپنے سیاستدانوں کے ہاتھوں اور بھی زیادہ بے وقوف بنتے ہیں۔